ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب گزشتہ روز جو آپ نے میڈیا ٹاک کی اس میں بڑے کچھ سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں. ایم کیو ایم مطالبہ کریے کہ سندھ میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. یہ کب ریئلائز کیا ایم کیو ایم نے؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک تو آپ ایک اتحادی حکومت کا حصہ تھے, سب کچھ بڑا اچھا نظر آ رہا تھا, مل بیٹھ کے بھی معاملات طے کیے جا رہے تھے, اور باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی جن کے ساتھ ہمیشہ سے ریزرویشنز رہی ہیں, اب ایلیگیشنز آنے کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سندھ پروونس یا صوبہ سندھ وہاں کے حالات گزشتہ 15 سالوں سے وہاں کا لیول اتنا بگاڑ دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں ایک آلریڈی دیکھیں ارلی 70s سے ایک تفریق رہی ہے جسے کہتے ہیں اربن رورل ڈیوائڈ. انتظامی طور پر نوکریوں میں, سرکاری شعبوں میں, فنڈنگ میں, ڈیولپمنٹ کے کاموں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی اداروں کے داخلوں میں, تو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ ایک, اور پھر ہمیشہ رورل سندھ کی پاپولیشن کو زیادہ دکھایا جاتا ہے ہر مردم شماری میں, پھر وہاں جن کو, اور پھر انہیں سیٹیں ہمیں انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے, انڈر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, انڈر فنڈیڈ ہوتے ہیں ہم, تو ہم تینوں لحاظ سے مارے جاتے ہیں. اچھا, اس مرتبہ تھوڑی آبادی ہم ریکور کرانے میں کامیاب ہے, اپنی چوکیداری, نگرانی اور ڈیجیٹل مردم شماری, اس پر بعد میں بات کر لیں گے. لیکن اب میرا کہنا ہے کہ 15 سالوں سے جب ایک ہی پارٹی کا رول رہا ہو صوبے میں, اور اس کی اپنی مرضی, اس میں چاہے ان کے ذاتی, چاہے ان کے گروہی, چاہے ان کے سیاسی مفادات ہو, جماعتی مفادات ہو, انہی کو تحفظ ملتا رہا ہے نا. اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اربن سندھ کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے ہر شعبے میں. اب دیکھیں پانی کا اگر آپ دیکھ لیں کہ 15 سالوں میں ایک اضافی بوند 3 ٹینیور گزرے پیپلز پارٹی. واٹر بورڈ ان کے پاس ہے, جبکہ یہ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے, کاؤنسل کے, وہ صوبے کے پاس, وزیر اعلیٰ کے پاس رہا. مطلب یہ کہ ماسٹر پلان ان کے پاس, بلڈنگ کنٹرول ان کے پاس, تو سارے بنیادی شہری جو سہولت کے ادارے ان کے پاس. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ ان 15 سالوں میں کتنا توازن یہاں کا بگاڑ دیا. ڈاکٹر صاحب آئی ایگری, لیکن جب آپ ایک سٹانس اڈاپٹ کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان, اور بڑے سندھ کی بنیادی حقوق کو لے کے ایک سٹانس اڈاپٹ کیا جاتا ہے, بڑا سخت ایک سٹانس آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر نرمی کیوں آ جاتی ہے؟ مل بیٹھ کے پھر معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ پھر حل ہو جاتے ہیں, پھر ایم کیو ایم سامنے آتی ہے, اپنے ریزرویشنز کو سامنے رکھتی ہے, تو مجبوریاں آخر ہیں کیا؟ آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ بھی پرہیپس ڈکٹیشن لے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور یہ بھی ایک تسلسل ہے جو 15 سال کی آپ کرپٹ حکومت جس کو کہہ رہے ہیں, اس کا ایک تسلسل نگراں سیٹ اپ نظر آ رہا ہے. مجبوری آخر ہے کیا ایم کیو ایم پاکستان کی؟ دیکھیں میری مجبوری یا ایم کیو ایم کی مجبوری نہیں, یہاں پر مجبوری یہ ہے کہ ایک جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں, جن کی ایک بڑی ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کی ساکھ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے, اور وہ جو ان کا ایک کریئر رہا اس میں انہوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا. لیکن میں نے ان کو متنبع کیا, ہم ان سے بھی ملے, انہیں بھی آگاہ کیا اپنے تحفظات سے. ان سے کہا دیکھیں جو لوگ 15 سالوں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں, ذرا سی تبدیلی اور آگے پیچھے کر کے انہی کو دوبارہ موقع دے گا. اور جن لوگوں کو انتقامی کارروائی کر کے نکالا گیا, پھر کبھی دوبارہ پوسٹنگ نہیں ملی کراچی میں یا سندھ میں, اور اسی طریقے سے ایک بدترین حکمرانی کا ایک ریکارڈ قائم ہوا, ایک کرپٹ حکمرانی کا ریکارڈ قائم ہوا. 35 سے 40 ہزار ارب روپے کے وسائل اور بجٹ ملے, کراچی کھنڈر بن گیا, K4 نہیں ہوا, ایک بوند پانی نہیں ملا, گٹر کے کوئی نظام نہیں, سرکولر ٹرین نہیں, اور پھر لاڑکانہ نواب شاہ میں بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارے پیسے گئے کہاں؟ اس کا مطلب کہ افسران پیپلز پارٹی تو بڑے اچیومنٹس کلیم کر رہی ہے. مجھے بتائیں نا کون سی اچیومنٹ ہے. میں مان لیتا اگر K4 یہ کر دیتے ہیں, قسم خدا کی ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں دعا کرتا کہ یا اللہ اگر انہوں نے کوئی بہت بڑی کرپشن کہیں اور کی بھی ہے, لیکن اس کے صدقے میں اگر کراچی کو یہ پانی دیا, اور یہاں کراچی کا مطلب مہاجر نہیں ہے, یہ کوئی ایک زبان بولنے والا نہیں رہتے ہیں, یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی, ہر علاقے, ہر صوبے, ہر خطے کا پاکستانی اب کراچی میں رہتا ہے. یہ منی پاکستان, یہ چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے, یہ چلتا ہے, اسلام آباد بھی چلتا ہے, اور پنڈی بھی چلتا ہے. تو جب پورے ملک کا دار و مدار اس شہر پر ہے, یہ اتنا کاسموپولیٹن مکس ہے, یہ اتنا قومی اہمیت اکنامک ہب ہے بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ پھر امپریشن یہی سامنے آتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پرہیپس مطالبات تسلیم کروانے یا پریشر ڈالنے میں ناکام نظر آئی مطالبات کو تسلیم کروانے کے لیے.
کہ میں آپ کی اس حد تک بات کو تسلیم کروں گا کہ ہمیں جس طرح کی ایجیٹیشن پہ جانا چاہیے تھا، جس طرح کے عوام کو موبلائز کرنا چاہیے تھا اس عرصے میں، ہم تھوڑا تنظیمی طور پر کہیں تقسیم کا بھی شکار رہے، کہیں 2016 کا ایک حادثہ تھا ہمیں لندن سے، اور جہاں ہمارا ایک نظام پورے چلتا تھا، پوری پارٹی جس طرح اس کو تبدیل کرنا پڑا، تو یہ سارے چیزیں راستے میں آ گئی ہیں. پھر ہمیں اس طرح سے موقع نہیں دیا گیا انتظامی طور پر بھی. میرا اشارہ جس طرف آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں پھر بھی اس شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا گیا، لندن سے ملے ہوئے ہیں، اور 2018 میں کچھ تو دیکھیں ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم نیچے آئے، تقسیم کی وجہ سے، اور کچھ جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں نا کہ کچھ سانو بھی مرندہ شوق سے، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سے. تو دیکھیں نا دونوں باتیں تھی نا. میں تو